بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال محترمہ میرلی فلپس کی طرف سے جو یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے۔ میں آپ کے سوال کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ایک بہن کی طور پر خوشامدید کہتا ہوں، اور آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے مجھ سے عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بارے میں سوال پوچھا ہے، تو ہم جماعت الصحیح الاسلام، ہماری نظریں عیسیٰ اور ان کے مصلوب سے متعلق حقیقت پر موڑنے سے پہلے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہاں کیا جائے گا اور اس پر تفصیلی اذکار بعد میں کی جائے گی۔ تو ہم جماعت الصحیح الاسلام اور جماعت الصحیح الاسلام کے بانی اور اس دور کے خدا کے رسول کی حیثیت سے یقین کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو مصلوب کرنا ان کو قتل کرنے کے لیے کی گئی ایک کوشش تھی۔ مصلوبی صرف ایک ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا گیا تھا، پھر بھی ان کو مصلوب کرنے کی کوشش ناکام رہی، جو کہنے کے برابر ہے کہ وہ انہیں مصلوب کرنے میں ناکام رہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم بالکل اسی طرح اظہار کرتے ہیں جیسے کہ ہم قتل کی کوشش کی کسی دوسرے معاملے میں اظہار کریں گے۔ اگر کسی کو مارنے کی کوشش کی جائے اور کوشش ناکام ہو گئی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلوبہ شخص کو قتل کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو قتل کرنے کی کوشش تلوار سے کی جائے اور کوشش ناکام ہو جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص کو تلوار سے مارا گیا۔ تو ہم صحیح الاسلام یقین کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو صرف قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور مصلوبی قتل کا آلہ تھا۔ سولی پر چند گھنٹوں کی تکلیف کے بعد وہ گہری بے ہوشی کے حالات میں نیچے اتارے گئے اور بعد میں ہوش میں آ گئے۔ کوئی بھی ریاست ایسے شخص کو پناہ نہیں کرتا جو سزائے موت سے بچ گیا ہو۔ اسی طرح رومی قانون کے تحت عیسیٰ کو مصلوب ہونے کے بعد کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ یہ وجہ ان کے لیے کافی تھی کہ وہ روم علاقہ کو چھوڑ کر کوئی آزادی کے سرزمین پر چلے جائیں، لیکن ان کو نبوت کو پورا کرنے کا فرض تھا۔ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیندوں جو بابلون اور رومی حملے کے بعد غیر ملکوں میں بکھر گئے،
وہ عیسیٰ کی وزارت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ایک مضبوط وجہ ان کے لیے کافی تھا جو انہوں نے یہودا کی سرزمین سے غیر ملکی سرزمین میں ہجرت کیے جہاں یہودی کافی عرصے سے آباد تھے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو عیسیٰ کو صلیب سے بچائے جانے کے بعد ان کے قدرتی موت کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ جواز کے بغیر ثبوت کا بوجھ ہم پر ڈال رہے ہیں۔ یہ تمام قدرتی رجحان ہے جو انسان عالمی طور پر سمجھتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں کی عمر 150 سال سے زیادہ نہیں ہے، یقیناً 1000 سال یا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے فطرت کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس کا ثبوت اس کے ہی کندھوں میں پڑے گا، نہ کہ ایسے شخص پر جو دستور پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا اخلاق عیسیٰ کی زندگی اور موت سے گزرنے والی صورتحال پہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نہیں مرے وہ ثبوت فراہم کریں، لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت واقعی ہوئی ہے وہ فطرت کی قانون کی پیروی کرتے ہیں اور اسے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پرداداؤں کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر ایسا دعویٰ کرنے والا ہر ایک کو للکار کرتا ہے تو ایک عام آدمی اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ یہی بتا سکتا ہے کہ فطرت کی پریشانیاں ہر انسان میں گزرتے ہیں، یہ کسی کو نہیں بخشتی ہے۔ تو میرا پہلا جواب ہے کہ کوئی فطرت کی قانون کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے تو ثبوت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اب میں اس سے مختلف نقطۂ نظر سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کے ساتھ عیسیٰ کا کوئی بھی تعلق ہے؟ کیا وہ ان کے موت سے آگے ہیں؟ سب عیسائیوں خود مانتے ہیں کہ وہ مر گئے۔ اگر عیسیٰ کا مرنا فطرت کے خلاف ہوگا تو سب سے پہلے یہ نہ ہوتا کہ وہ ایک بار مرے۔ پھر بھی ہم سب متفق ہیں کہ وہ کم سے کم ایک بار مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کب مرے، صلیب پر یا بعد میں؟ تو ہم بائبل پر یونس کی نشانی میں سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا نے عیسیٰ کو نہیں چھوڑا اور ان کو صلیب کے ذلیل موت سے بچایا۔ نئے عہد نامے سے متعلق یہ بات کو عیسیٰ کے مصلوب ہونے سے پہلے، مصلوب کے وقت اور اس کے بعد کے دور سے متعلق حقائق میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے بہت پہلے عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ یونا کے نشان کے سوائے کوئی اور نشان لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا۔ اس پر فارسیوں اور فاکیوں نے ان سے کہا، استاد ہم تو آپ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اس زمانے کے برے اور زناکار نسل ہی نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوائے کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہے ویسے بنی ابن آدم زمین کے اندر رہے گا۔ نینوے کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ آپ کو ایک آیت بائبل پار میتھیو باب 12 اور آیت 38 سے 41 میں ملے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک طے کریں کہ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہی معجزہ دہرایا جائے گا۔ یونس کی نشانی کیا تھی؟ کیا وہ مچھلی کے پیٹ میں مر گئے اور بعد میں زندہ ہوئے؟ تمام عیسائیوں،
यहूदियों और मुसलमान उलमाओं में इस बात में इत्तेफाक है कि यूनुस मछली के पेट में नहीं मरे। वो लापरवाही से जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए थे और मुजसाना तौर पर उस हाल से बच गए, क्योंकि उनकी जगह कोई दूसरा शख्स हो तो वो मर जाता। खुदाई हुक्म के तहत फितरत के कुछ लतीफ कानून ने उन्हें मौत से बचा लिया। हम यहाँ इसके मुमकिन या नामुमकिन होने के मसले में बहस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ईसा ने कहा कि यूनुस के साथ जो कुछ हुआ वही अपने साथ भी होगा। उन्होंने यही कहा कि यूनुस के मामले में हर कोई जो समझता है वो उनके मामले में भी होगा। यहूदा की पूरी दुनिया में, चाहे वो यहूदा की सरजमीन में हो या तो फिर मंश होकर दूसरे कौमों में आबाद हुए यहूदियाँ हो, किसी को भी ईसा के ये दावा से मुतलिफ पैगाम नहीं मिला होगा। इन सब का मानना है कि यूनुस मुजसाना तौर पर या दूसरी तौर पर मछली के पेट में 3 दिन और रात जिंदा रहे और उस अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं मरे। यकीनन इस मसले के बारे में हमारी अपनी शक्कुक है। यकीनन यूनुस का हिस्सा जो हमें कुरान पाक में है उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि यूनुस ने 3 दिन और रात मछली के पेट में अपनी आजमाइशों का तजुर्बा किया। बहरहाल हम इस मामले की तरफ वापस आते हैं जिसका पेशिन गोई ईसा ने यूना और खुद के दरमियान की थी और असली ममासिलतें को सामने लाने की कोशिश करते हैं। इन ममासिलतों से साफ दिखाई देती है कि ईसा का दावा यही था कि इंतहाई नासिक हालत में 3 दिन और रात गुजरना और मौत के करीब से मुजसाना हयात होना, ना कि मौत से जिंदगी में वापस आना। यही ईसा का दावा है जो उनकी जिंदगी में भी होगा। मैं आपके सवाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपके दिमाग खोल दें और इस बात को अच्छी तरह समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।